السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمد فاتح ترکوں کے کئی قبیلے کے فرزند تھے۔ یہ 30 مارچ 1432 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 3 مئی 1441 عیسوی کو قسطنطنیہ میں ہی وفات پائی۔ ان کو مساجد کے احاطے میں دفنایا گیا۔ یہ خلافت عثمانیہ کے 7ویں خلیفہ تھے۔ انہوں نے صرف 21 سال کی عمر میں قسطنطنیہ ترکیہ کا موجودہ شہر استنبول فتح کیا تھا۔ دوستو ناظرین، واضح رہے اس فتح سے عیسائیوں کی بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوا تھا، اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ فتح کر لوگے، بس بہتر امیر اس کا امیر ہوگا اور بہترین وہ لشکر ہوگا۔ یہی فرمان تھا۔ دوستو ناظرین، ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ لازمی کریں کہ جس نے ہر دور کے مسلمان فاتحین کو قسطنطنیہ فتح کرنے کا پروانہ بنائے رکھا، مگر کئی حملوں کے باوجود اسے فتح نہیں کیا جا سکا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ہشام بن مالک اور ہارون الرشید جیسے پرجلال خلفاء نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ قسطنطنیہ ایک ناقابل تسخیر شہر تھا۔ اس کے 3 اطراف سمندر تھا۔ قسطنطنیہ کے حکمرانوں نے لوہے کی زنجیروں سے سمندری راستے کو روک رکھا تھا۔ اس سمندری راستے سے کوئی بھی حملہ آور بحری جہاز گزر نہیں سکتا تھا۔ صرف ایک طرف خشکی تھی۔ اس قلعے کی دیواروں کے سامنے 60 فٹ چوڑی اور 100 فٹ گہری خندق تھی، جس میں ہر وقت پانی بھرا رہتا تھا۔ اس دیواروں کے اندر مزید ایک فصیل تھی، اس میں ایک وقت 1 لاکھ افراد رہ سکتے تھے۔ اس شہر کو فتح کرنا ناممکن بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قسطنطنیہ شہر عیسائی دنیا کا روحانی مرکز تھا۔ اس شہر کو ایک عیسائی بادشاہ جس کا نام قسطنطین تھا، 3 صدی عیسوی میں عیسائیت قبول کر کے پایا تخت بنایا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح جہالت میں ڈوبی مغربی دنیا کی آخری شکست تھی جو سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں نصیب ہوئی تھی۔ اس شہر پر کئی مسلمان فاتحین نے حملہ کیے مگر ناکام رہے تھے۔ عثمانی ترک خلفائے خراسانی خانہ بدوش تغرل کے بیٹے عثمان خان کی اولاد تھے۔ انہوں نے ایشیائے کوچک میں داخل ہو کر ترک سلطنت قائم کی تھی۔ یہ سلطنت 300 سال میں دنیا کی ایک عظیم طاقت بن گئی تھی۔ قسطنطین اور خلیفہ سلطان محمد فاتح کے درمیان یہ جنگ عجیب و غریب تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان محمد فاتح نے اپنی فوج کو خشکی پر بحری جہاز چلانے کا حکم صادر کیا تھا۔ یہ دنیا میں عجیب و غریب واقعے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ خشکی پر بحری جہاز چلانا واقعی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، مگر مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا۔ آج امریکہ نے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ایجاد کی۔ اس ٹیکنالوجی سے بنے ہیلی کاپٹر کو ریڈار تلاش نہیں کر سکتا، تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے صدیوں پہلے ترک مسلمانوں نے خشکی پر بحری جہاز چلا کر 10 میل کا زمینی راستہ طے کر کے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا، جو عیسائیوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سلطان محمد فاتح کے حکم کے مطابق جانوروں کی چربی زمینی راستے پر ڈال دی گئی تھی، پھر ان راستوں پر بحری جہازوں کو ڈال کر ان کو کھینچا گیا۔ منزل پر پہنچ کر ان جہازوں کو خشکی سے دوبارہ سمندر میں ڈالا گیا۔ یہ سخت طریقہ فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا۔ ان کے ذریعے دشمن پر حملہ کیا گیا اور فتح حاصل کی۔ یہ فتح سلطان محمد فاتح جو ترکوں کا 7ویں خلیفہ تھے
کے ہاتھوں مئی 1453 عیسوی میں ہوئی۔ پھر یہ سلطان محمد فاتح تاریخ میں قسطنطنیہ کے فاتح کی حیثیت سے دنیا میں جلوہ گر ہوا۔ اس شاندار اور تاریخی اور عجیب و غریب مہم کی وجہ سے فاتح کا لقب ملا۔ اب تاریخ اسے سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے۔ سلطان محمد فاتح نے فتح قسطنطنیہ کے بعد فصیل شہر کے قریب مدفون میزبان رسول حضرت ایوب انصاری کے مزار کے ساتھ ایک مساجد تعمیر کرائی۔ اس مساجد کا نام جامع ایوب رکھا۔ تاریخ اسلام میں حضرت ایوب انصاری کے متعلق یہ واقعہ موجود ہے۔ قسطنطنیہ میں جب مسلمان جنگ میں مصروف تھے تو ایک دفعہ مدینہ میں سورۃ توبہ کی آیات پڑھی جا رہی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ نکلو اللہ کی طرف، چاہے ہلکے ہو یا بوجھل۔ اس محفل میں حضرت ایوب انصاری موجود تھے۔ کہنے لگے یہ آیات ہمارے متعلق نازل ہوئی تھی، باوجود کہ وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے۔ ترکیہ کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا اور وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جاری جنگ میں شریک ہوئے تھے اور اس جنگ میں شہادت پائی تھی۔ ابو ایوب انصاری کی قبر اس وقت وہاں بنائی گئی تھی۔ مسجد جامع ایوب اور اس کے احاطے میں ایوب انصاری کی قبر پر اب بھی دنیا سے مسلمان زیارت کرنے جاتے ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے یونان، یوسینیا، کریمیا سمیت کئی یورپی علاقوں کو فتح کیا۔ بہت سی یورپی ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ میں شامل کیا۔ فوجی مہمت کے ساتھ ساتھ سلطان محمد فاتح نے علوم و فنون کے فروغ پر بھی توجہ دی۔ آج جو ترک تعلیم سے آراستہ ہیں، اس کا سہرا سلطان محمد فاتح کے سر جاتا ہے۔